وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا المقرئ عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن حعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. آج جس ہستی کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ نبی اور صدیق کے بعد ساری امت میں افضلیت کا اعزاز پانے والی شخصیت ہے، اور اگر رفاقت و صحبت رسول میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے تو دوسرا سیدنا عمر بن خطاب کا ہے، اور اگر عشرہ مبشرہ میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے تو دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور اگر نبی کے خصوصی وزیروں اور مشیروں میں پہلا نام ابو بکر کا ہے تو دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. آج جس ہستی کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ان کا نام عمر ہے اور ان کا لقب فاروق ہے، کنیت ابو حفص ہے. ان کے نام و نسب کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کا بھی نسب نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نبی علیہ السلام سے ملتا ہے. آپ کا پورا نام و نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرۃ بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی. یہ کعب بن لؤی پر جا کر سیدنا عمر کا نسب نامہ نبی علیہ السلام سے مل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو دیکھا جائے تو آپ کے نسب نامے میں بھی کعب بن لؤی کا نام آتا ہے. اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب نامے میں بھی کعب بن لؤی کا نام ہے، اور یہ ان کا نسب نامہ رسول اللہ سے ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش عام الفیل کے سال ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی، اور آپ نے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف کچھ اقدامات بھی کیے جو کہ آپ کے اس غصے کی وجہ سے تھے کہ جب لوگ ایک دین پر چل رہے ہیں اور اب اپنے آباء و اجداد کے دین کو لے کر سارے لوگ چل رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس غصے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے سیدنا عمر نے کچھ اقدامات مسلمانوں کے خلاف بھی کیے اور کچھ اسلام لانے والوں کے اوپر تھوڑی سی سختی بھی کی. لیکن چونکہ اسلام ابھی شروعات میں تھا، نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، کچھ غریب اور ماڑے طبقے کے لوگ مسلمان ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ آپ کے صحابہ کرام پر ظلم کیا جاتا اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک تڑپ نکلی اور آپ نے خانہ کعبہ کے اندر موجود آپ نے ادھر
ادھر بیٹھ کر اللہ کی حضور دعا کی اور دعا یہ کی اللہم اعز الاسلام، اے اللہ آج اسلام کو عزت اور غلبے کی ضرورت ہے، اے اللہ اسلام کو عزت دے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، اے اللہ میں دو سرداروں کا نام تیرے سامنے لیتا ہوں، ان دو سرداروں میں سے کسی ایک کو جو ایسا ہو کہ تجھے محبوب ہو، اے اللہ ان دونوں میں سے جو ایسا ہے جس سے تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، میں محمد دعا کرتا ہوں کہ اس کو اسلام میں داخل کر دے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، ایک عمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یا اللہ یہ عمر بن ہشام ابو جہل کو اسلام میں داخل کر دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے تڑپ نکلتی ہے، آپ دعا کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو کہا جائے گا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن کر آئے، لیکن جب عمر آیا تو پیغمبر کی مراد بن کر آیا ہے۔ مرید کہتے ہیں جو ارادہ رکھنے والا ہو، چاہنے والا ہو۔ سارے کے سارے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی چاہت لے کر آئے، نبی علیہ السلام کے محبت کو، آپ کے ارادے کو لے کر آئے، لیکن عمر ایسی ہستی ہے، عمر ایسی ذات ہے، عمر ایسی شخصیت ہے کہ جو خود نہیں آیا، پیغمبر نے خود اس کو بلوایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی، اور قربان جاؤں ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں کا کیا مقابلہ، دونوں کے مقام و مرتبے کا کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کو بھی ان دونوں میں سے کوئی پسند آیا تو عمر بن خطاب آیا۔ یہاں سے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو بھیجنا جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، تو اللہ نے کس کو بھیجا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمر وہ ہستی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پیار کرے، اللہ تعالیٰ محبت کرے تو میں کیوں نہ کروں؟ میں کیوں الزامات لگاؤں؟ میں کیوں بہتان لگاؤں؟ میں کیوں کہوں کہ اس نے اسلام کی خاطر کچھ نہیں کیا؟ میں کیوں کہوں کہ وہ نبی کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا؟ نعوذ باللہ، جس کو اللہ نے خود اسلام میں داخل کیا ہو وہ اسلام سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے جو ان کے واقعات مشہور ہیں ان میں سے اکثر واقعات ضعیف ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہے۔ ایک واقعہ جو مشہور ہے کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں کسی نے کہا پہلے اپنی بہن کے گھر جاؤ، وہاں پہ جا کے حال دیکھو۔ تو یہ سارا جتنا بھی واقعہ ہے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، اے دشمن تجھے پتہ نہیں ہے کہ اب تیرے لا الہ الا اللہ کہنے کا وقت آ گیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص آتا ہے خواب کے اندر، وہ مجھے آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں، ابھی تک تو ان پر ایمان نہیں لایا۔ تو کہتے ہیں اس خواب کے بعد میرا دل بدلا اور میں فوری اللہ کے نبی کے پاس گیا اور جا کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح بخاری میں موجود۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام لائے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی۔ کون ہے عبداللہ بن مسعود؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس طرح قرآن پڑھے جس طرح آسمان سے نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود ایسی عظیم ہستی ہے، قرآن اس طرح پڑھتے جس طرح نازل ہوا ہے، قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر،
جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی عزت سے نواز دیا ہے، اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ کہا ہم تب سے عزت والے بن گئے جب سے عمر نے اسلام قبول کیا۔ عمر کی جرت، عمر کی بہادری، عمر کی شجاعت، جب اسلام قبول کرتے ہیں سارے کے سارے مکہ کے سرداروں کے سامنے برملا اعلان کرتے ہیں کہ آج میں محمد کا امتی بن چکا ہوں، تم میں سے جس میں جرت ہے آئے میرا مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم غریب لوگوں پر ظلم کر سکتے ہو، ان کو اسلام سے روک سکتے ہو، ان پر ظلم و زیادتی کر سکتے ہو، لیکن عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد آج کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی طرف دیکھ بھی سکے۔ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، کسی کے اندر جرت ہے تو میرا مقابلہ کرے۔ آؤ، جس نے بچے یتیم کروانے ہیں میرے سامنے آ جائے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے میرے سامنے آ جائے اور آ کے میرا مقابلہ کرے اور مجھے روکے کہ عمر اسلام قبول نہ کر، آ کے میرے سامنے کھڑا ہو، پھر میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں ساری دنیا دیکھے۔ حضرت عمر کی جرت، بہادری۔ کہا عمر ہم چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگوں سے چھپ کر، سرداران مکہ سے چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمیں نمازیں پڑھنے نہیں دیتے، جب دیکھ لیتے ہیں تو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمر نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ اگر ابھی بھی چھپ کر نمازیں پڑھی جائیں گی۔ کہا عمر پہرا دے گا، آئے سب کے سامنے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کون ہے جو عمر کا مقابلہ کرتا ہے۔ سب کے سامنے نماز پڑھیں گے، اسلام کو عزت ملتی ہے، غلبہ ملتا ہے، اسلام سر بلند ہوتا ہے عمر کے آنے کی وجہ سے۔ سارے مسلمان خوش ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ کہا عمر تیری شان اور تیرے مقام کا یہ عالم ہے کہ کوئی کافر تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکثر حق بات کا الہام ہوتا تھا اور یہ اکثر جو بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے زمین پہ نازل کر دیتا تھا۔ موافقات عمر، محدثین نے اس پر بڑی روشنی ڈالی، اور ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فیصلے جو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیے ہیں تقریباً 18 کی تعداد بنتی، 18 کی تعداد بنتی کہ زمین پہ عمر نے فیصلہ کیا، اللہ نے قرآن بنا کے آسمان سے نازل کر دیا۔ اور ایک جگہ پہ تو یہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، لوگو میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے 3 جگہوں پہ۔ یہ نہیں کہا، ادب کا تقاضا دیکھیے، یہ نہیں کہا جو میں نے بولا اللہ نے میری موافقت کی، کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی جو فیصلہ آسمانوں پہ میرے رب کا تھا اللہ نے میری زبان پہ جاری کروا دیا۔ 3 جگہوں پہ خود فرماتے، ویسے تو تعداد زیادہ ہے لیکن 3 موقعوں کا خود تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہا ہم مکہ میں گئے عمرہ کرنے کے لیے، میں نے دیکھا مقام ابراہیم موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے گزارش کی، اللہ کے نبی علیہ السلام میرا دل چاہتا ہے کہ سارے مسلمان یہاں پہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، میرا دل چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا عمر میں کیسے پڑھ سکتا، آسمان سے وحی نہیں آئی، اللہ کا حکم نہیں آیا، فوری قرآن نازل ہوتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آج کے بعد ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے پر مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنا فرض ہو چکا، پڑھے گا ضرور، جب تک نہیں پڑھے گا عمرہ قبول نہیں، جب تک نہیں پڑھے گا حج قبول نہیں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنی ہے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمین میں فیصلہ قرآن بن کے نازل ہوا۔ آگے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گھر سے باہر نکلتی تھی کسی ضروری کام کی وجہ سے، حجاب کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، پردہ نازل نہیں ہوا، حضرت عمر جب دیکھتے، ہر ایرا گہرا دیکھتا ہے اللہ کے نبی کی بیویوں کو، منافق بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں مدینے میں، تو پسند نہیں آیا، غیرت گوارا نہیں کی،
ہمارے نبی ہوں، دو جہانوں کے سردار ہوں، خاتم النبیین ہوں، اور ان کی بیویاں بازار میں نکلیں اور لوگ اس طرح دیکھیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، فوری بھاگے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا دل چاہتا ہے آپ اپنی بیویوں سے خاص طور پر کہیں کہ جب بھی گھر سے نکلیں پردہ کر کے نکلا کریں۔ کہا عمر کیسے کہہ سکتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے تھے، کوئی بھی فیصلہ اللہ کی اجازت کے بغیر صادر نہیں کرتے تھے۔ کہا کیسے کر سکتا ہوں؟ قرآن نازل ہوتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، عمر نے فیصلہ درست کیا ہے، آج کے بعد صرف آپ کی بیویاں نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی اور ساری مومنات عورتوں کو اس بات کا حکم دیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں گی تو پردہ کر کے نکلیں گے۔ فیصلہ کس کا تھا؟ عمر کا۔ اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کے نازل کیا۔ واہ عمر تیری جرت، واہ عمر تیری غیرت ایمانی پر قربان جاؤں۔ جو فیصلہ زمین پر کرتا ہے اللہ قرآن بنا کے آسمان سے نازل کر دیتا۔ تیسری چیز، جنگ بدر ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ فتح دیتے ہیں، 70 بندے مار دیے گئے، بڑے بڑے سرداران 70 قیدی بنا لیے گئے۔ جو قیدی بنے وہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ نے کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کسی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ نہیں بنانا، لیکن اب ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، کہا میرے صحابہ بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرنا ہے؟ اپنے رشتہ دار ہیں، کسی کا چچا ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا ماموں ہے، اے اللہ کے نبی اسلام سارے اپنے ہی تو رشتہ دار ہیں، ان کا کیا کریں؟ بس فدیہ لیں اور چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی کو یہ فیصلہ پسند آیا، حضرت عمر پاس ہی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا، میں یہ چاہتا ہوں، غیرت ایمانی کو چیک کیجیے، کہا میرا یہ فیصلہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میرا مشورہ ہے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیے جائیں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کر دیے جائیں، حضرت علی کے رشتہ دار حضرت علی کے حوالے کر دیے جائیں، اسی طرح ہر صحابی کا رشتہ دار اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر صحابی اپنے رشتہ دار کی گردن کو اڑا دے۔ میرا یہ فیصلہ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے مکہ میں ہمیں جینے نہیں دیا، مکہ میں انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا تھا، مکہ سے ہمیں انہوں نے نکالا، آج ان کا یہی جو ہے وہ صلہ ہے، ان کا یہی بدلہ ہے کہ ان کی گردنوں کو اتار دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر یہ فیصلہ بڑا سخت ہے، میرے نبی تو رحم دل تھے، نرم دل تھے، رشتہ داروں کے لیے عزیز و اقارب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ آپ نے تو اس وقت کسی کو کچھ نہیں کہا تھا جب اپنی بیٹی پر کسی نے ظلم کیا تھا، زیادہ آپ نے اس وقت کچھ نہیں کہا تھا جب اپنے عزیز ترین صحابہ کرام پر ظلم کیا گیا، آپ نے اس وقت کچھ نہیں کہا تھا جب آپ کی کمر پر گندی اوجریاں رکھی گئیں، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس وقت بھی آپ صلہ رحمی کر رہے، آپ نرم دلی کا مظاہرہ کر رہے۔ کہا عمر فیصلہ بڑا سخت ہے، میں اگر مانوں گا تو ابو بکر کی مانوں گا، ابو بکر کے فیصلے کے مطابق۔ آپ نے قیدیوں کو کہا فدیہ دے کے چلے جاؤ، قیدیوں نے فدیہ دیا، چلے گئے، قرآن نازل ہوا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ قیدیوں سے فدیہ لے جبکہ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ تریدون عرض الدنیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ دنیا کے مال کو چاہتے ہیں، واللہ یرید الآخرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ جب ہوا نا فدیے والا، حضرت ابو بکر چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، تھوڑی دیر بعد عمر آئے تو دیکھا ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں، عمر بھی رو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، عمر تو بعد میں آئے نا، ابو بکر اور اللہ کے نبی دونوں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے اور پوچھا اللہ کے نبی میری ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟
کہا عمر تیرا فیصلہ اللہ کو پسند آیا، ہم دونوں کا فیصلہ درست نہیں تھا، ابو بکر کا مشورہ درست نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو اگر پسند آیا ہے تو عمر کا فیصلہ پسند آیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی کے الفاظ تھے، کہا یہ جتنا درخت میرے انتہائی قریب ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک درخت تھا بہت قریب، کہا اتنا عذاب میرے قریب تھا وہ دور کر دیا گیا، مجھے ڈر لگتا تھا کہیں مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے، اس وجہ سے قربان جاؤں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی، لیکن حضرت عمر کا جو فیصلہ دنیا میں تھا اللہ نے قرآن بنا کے آسمان سے نازل کیا۔ حضرت عمر کی غیرت ایمانی اتنی زیادہ، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے پہ گئے تو واپس آئے نا، تو کچھ لونڈیاں اللہ کے نبی کے پاس آئیں، حبشی تھی، تو آپ کو کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے نا منت مانی تھی کہ اگر آپ غزوے سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کے دف بجائیں گی اور خوشی سے ترانے پڑیں گی۔ نبی علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے منت مانی تھی نا تو پوری کر لو۔ دف بجانا اسلام میں جائز ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کسی خاص موقع پہ، عید کا کوئی موقع ہو، شادی کا کوئی موقع ہو یا جنگ کا کوئی موقع ہو، تو اس وقت مجاہدین کے حوصلے کو ابھارنے کے لیے دف بجانا جائز ہے، ڈھول جائز نہیں ہے۔ ڈھول کی آواز کو شیطانی آواز کہا گیا، دف بجانا جائز ہے۔ دف کی نشانی وہ ہوتی ہے، وہ ایک طرف سے کھلی ہوتی ہے، ڈھول دونوں طرف سے بند ہوتا ہے، تو دف کو بھی دف کے انداز میں بجانا درست ہے۔ آج کل ہمارے یہاں دف بجائی جاتی ہے لیکن اس کو ڈھول کے انداز میں بجایا جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، وہ بیٹھ کے نا دف بجا رہی تھی اللہ کے نبی کے پاس۔ اچانک حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو یہ جتنی بھی بیٹھی تھی نا ساری کی ساری اٹھیں، انہوں نے اپنی دف اپنے نیچے رکھی، اس کے اوپر بیٹھ گئیں اور چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئیں۔ نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، عمر کو دیکھا مسکرا دیے۔ حضرت عمر نے جب اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام فداک ابی و امی اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ کس چیز نے آپ کو مسکرانے پر مجبور کیا؟ نبی علیہ السلام نے کہا عمر تیرے آنے سے پہلے نا یہ بیٹھی ہوئی تھی اور دف بجا رہی تھی، جو ہی تو اندر آیا ہے یہ ساری کی ساری تیرے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا عمر انی لا یخاف الشیطان منک یا عمر، عمر تو ایسی ہستی ہے کہ شیطان بھی تجھ سے ڈر جاتا ہے، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، کہتے میں نے جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین کو خود دیکھا ہے عمر سے بھاگتے ہوئے۔ جس راستے میں عمر آتا ہے اس راستے سے چاہے جن ہوں یا انسان ہوں ان کے شیاطین بھاگ جاتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا قریش کی کچھ خواتین بیٹھی تھیں، سوالات کر رہی تھیں اور سوالات کرتے کرتے آواز جو ہے وہ اونچی ہو گئی۔ اچانک عمر آ گئے، صحیح بخاری کی روایت، یہ ساری کی ساری اٹھی اور پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ نبی علیہ السلام پھر مسکرائے اور کہا عمر واہ تیری جرت، تیری بہادری۔ آپ مسکرائے اور کہنے لگے عمر شیطان جب بھی تجھے دیکھتا ہے کہ تو جس راستے سے آ رہا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا، شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا، اس راستے کو اختیار ہی نہیں کرتا، وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے جس راستے میں عمر نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا یہ بیٹھی تھی میرے سامنے نا سوالات کری تھی اونچی آواز سے، تو آیا تو اندر چلی گئی۔ تو حضرت عمر پھر بولے جذبات کے انداز میں، ان کو مخاطب کیا، کہا ای عدوات انفسہن، اپنی جان کی دشمنوں مجھ سے ڈرنے کے بجائے رسول اللہ سے ڈرا کرو۔ اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی عزت و احترام کیا جائے، ان کی تکریم کی جائے۔ مجھ سے ڈرتی ہو اللہ کے رسول سے ڈرا کرو۔
جب یہ بات کی نا تو وہ ساری کی ساری بول کے کہنے لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں، تو بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہا درجے کا ادب کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ نا اللہ کے نبی سواری پر جا رہے تو دیکھا عبداللہ بن عمر بھی سواری پر ہیں، اللہ کے نبی بھی۔ عبداللہ بن عمر کی سواری، ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر، ان کی سواری رسول اللہ سے آگے جا رہی ہے، کبھی پیچھے جا رہی ہے، کبھی آگے جا رہی ہے، کبھی پیچھے جا رہی ہے۔ حضرت عمر بھی ساتھ، فوری اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا تیرا حق نہیں بنتا کہ تو رسول اللہ سے آگے بڑھے، اپنی سواری کو پیچھے کر اور آئندہ اللہ کے نبی سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ تربیت ہے بیٹے کی، بیٹے کی تربیت کی۔ اب یہ وہی بیٹا تھا جو ساری زندگی اس نے گزاری، صحابہ کرام میں، تابعین میں مشہور تھا۔ سب لوگ کہتے تھے اگر متبع سنت کسی کو دیکھنا ہے تو عبداللہ بن عمر کو دیکھو۔ نبی کی سنت کا اتباع کرنے والا، آپ کی سنت کے اوپر مکمل پہرا دینے والا، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو عمر کے بیٹے عبداللہ کو دیکھو۔ حضرت عمر نے تربیت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا عمر تیری شان کا یہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کئی باتوں کا الہام کیا، تیری باتیں اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیں، تیری شان اتنی ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ جملہ صرف عمر کے بارے میں کہا گیا، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں۔ آج لوگوں نے ایک من گھڑت حدیث بنائی اور کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی بن ابی طالب ہوتے۔ اللہ کی قسم حضرت علی کے لیے یہ فضیلت ثابت نہیں، یہ فضیلت اگر ثابت ہے تو صرف عمر بن خطاب کے لیے۔ حضرت علی کے لیے اور بہت سارے فضائل ہیں، ان فضائل کا انکار نہیں، لیکن جو فضیلت جس صحابی کے لیے ثابت ہے اسی کے لیے بیان کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا گیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی عمر کا شان تو بڑا ہے لیکن نبی کے درجے پر فائز نہیں ہے، نبی سے نیچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 10 صحابہ کرام کے نام لیے اور ان کو کہا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ جنتی 10 صحابہ کے نام لیے، ان میں سے دوسرا اگر بیان کیا تو عمر بن خطاب کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی جب بھی بات کی تو کہا میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے اکثر یہ سنا تھا، آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر اس بات کی شہادت دیتے ہیں میں ابو بکر و عمر نے کھانا کھایا، میں ابو بکر و عمر فلاں جگہ پہ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اکثر میں نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا کرتا تھا میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد اگر درجہ ہے تو عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی دنیا میں۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی اسلام معراج کی رات گئے نا، جنت کو دیکھا تو وہاں پہ ایک محل دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اتنا خوبصورت ترین محل لگا وہ، میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ محل میرا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ محل کس کا ہے؟ جبریل سے پوچھا جبریل بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ جبریل کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ قریش میں سے ایک آدمی کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں قریشی ہوں؟ تو کہا نہیں، آپ کی امت میں سے قریشی ہے اس کا ہے۔ فرمایا میں سوچنے لگا تو مجھے کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا اتنا خوبصورت ترین محل، میں اندر داخل ہونے لگا تو اچانک مجھے ایک حور نظر آئی جو اندر تھی، تو میں نے سوچا کہ مجھے وہاں پہ عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ میں عمر کی غیرت کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہوا،
آ کے سارا واقعہ حضرت عمر کو بتایا اور کہا عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے محل میں داخل نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے عمر رونے لگے. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام او یغار علیک، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا آپ پر غیرت کروں گا میں؟ آپ سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں. آپ داخل ہو جاتے. اللہ کے نبی السلام فرماتے ہیں عمر نہیں، جب تو میرے بارے میں غیرت کرتا ہے تو میں محمد زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تیرے بارے میں غیرت کروں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب دنیا میں چل رہے ہیں، محلات پہلے بن چکے. ایسی ہستی کہ جس کا مقام و مرتبہ پیغمبر کی زبان نبوت سے ثابت ہے، ایسی ہستی جس کی شان و مقام سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے ثابت ہے، ایسی ہستی جس کو خلفائے ثلاثہ نے سب نے شان مقام عظمت و مرتبہ دیا. اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ ابا جان بتائیں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا تھا اللہ کے نبی کے بعد پوری روئے زمین پہ اگر کوئی سب سے بہترین ہستی ہے تو صرف ایک ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس نے پوچھا ابو بکر کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضرت علی نے کہا تھا، حضرت علی نے کہا تھا، علی المرتضی نے کہا تھا، شیر خدا نے کہا تھا، نبی کے داماد نے کہا تھا ابو بکر کے بعد اگر کوئی پوری روئے زمین پہ بہترین ہستی ہے تو صرف عمر بن خطاب رضی اللہ. محمد بن حنفیہ جو بیٹے تھے وہ کہنے لگے اگر میں نے پھر پوچھا نا کہ عمر کے بعد کون ہے تو میرے بابا نے کہہ دینا ہے عثمان کا نمبر ہے، میں خود ہی ان کا نام لے لیتا ہوں. کہنے لگے میں نے کہا عمر کے بعد تو پھر آپ کا نمبر ہوگا. حضرت علی نے کہا نہیں، اور تجھے کیا پتا، ما انا الا رجل من المسلمین، اللہ کے بندے میں تو عام سا ایک مسلمان ہوں، عمر کے بعد اگر نمبر ہے تو عثمان کا نمبر ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے محبت کرنے والے، حضرت علی کی محبت دیکھیے ابو بکر عمر عثمان سے. آج علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، علی کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے من گھڑت واقعات کو بیان کر کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ علی ان تینوں سے بڑا تنگ تھا اور ان تینوں نے علی پر بہت ظلم کیا. اور صحیح روایات کو دیکھو تمہیں پتہ چلے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے درمیان کس طرح محبت پیدا کی ہوئی تھی، یہ آپس میں کس طرح محبت کرنے والے تھے، ان کی آپس میں کس قدر محبت تھی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن و حسین کو اٹھایا ہوا جا رہے، راستے میں ابو بکر ملے. ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، حسین کے ساتھ پیار کیا. حضرت علی سے مخاطب ہوئے، کہا علی تو یہ سمجھتا ہوگا کہ حسن و حسین تیرے جیسے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں حسن و حسین تیرے جیسے نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری اگر ان کی شکل ملتی ہے تو محمد الرسول اللہ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان کی شکل، ان کی شباہت خوبصورت ترین ہے، ان کی شباہت اگر ملتی ہے تو نبی علیہ السلام سے ملتی ہے. یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ عقیدت ہے، ان کی آپس میں الفت ہے. آج جس طرح لوگوں نے محبت کے جھوٹے دعوے کر کے الزامات لگائے، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نعرے لگائے لیکن جان قربان کرنے کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اور ان کے محبت کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے کا دعویٰ کرنے والے ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے، ان کے دعوے کو کیوں نہیں مانتے. جن سے انہوں نے پیار کیا ان سے پیار کرنے کا نام محبت علی ہے، جن سے انہوں نے عقیدت کی ان سے عقیدت رکھنے کا نام محبت علی ہے. اور حضرت علی نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی، جن کو اپنا امام مانا، جن کو اپنا مقتدی اور جن کے سامنے اپنے آپ کو مقتدی مانا اور ان کی عزت کی، ان کی شان کو مانا، ان کے مقام کو مانا، اگر ان کی شان اور مقام کو ہم مانیں گے تو پھر محبت علی کا حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ خالی کھوکھلے دعوے ہیں. صرف کھوکھلے دعووں سے یہ محبت ثابت نہیں ہوتی. اگر محبت صحیح معنوں میں کرنی ہے تو علی کی بات مانو، علی کے مقام کو سمجھو،
علی نے جن سے پیار کیا ان سے پیار کرو. علی اگر ساری زندگی پیار کرتے رہے ہیں تو ابو بکر عمر و عثمان سے کرتے رہے. ان سے پیار کرنے کا نام محبت علی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت مدینے میں ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے مدینے میں, اللہ کے نبی کے شہر میں مجھے شہادت کی موت دینا اور میری قبر بھی مدینے میں ہو. اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اور یہ دعا پوری ہوئی. نماز کی حالت میں ایک کافر نے, مجوسی نے حضرت عمر پر اتنا زوردار وار کیا جس سے حضرت عمر شدید زخمی ہوئے. اور اس کے بعد وہ مجوسی, وہ ملعون, وہ کافر بھاگنے لگا. لیکن صحابہ کرام کی صفیں اتنی مضبوط تھیں, کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے ہوئے. اس نے جاتے جاتے 7 یا 8 صحابہ کرام کو بھی شہید کیا تاکہ میں نکل سکوں. لیکن ایک صحابی نے زبردستی اس کو پکڑا, اس کے خنجر پر کپڑا باندھا اور اس نے اس خدشے کی وجہ سے کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اپنے آپ کو ہی وار کیا اور اپنے آپ کو بھی اس نے کتے کی موت مار دی. یہ وہ ملعون تھا جس نے نماز کی حالت میں حضرت عمر پر حملہ کیا. حضرت عمر شدید زخمی ہوئے. بعد میں حضرت عمر کو گھر میں لے جایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں پہنچتے ہیں 1-2 دن زخم کی حالت میں زندہ رہتے ہیں. بعد میں ان کی شہادت ہوتی ہے. اسی زخم کے دوران انہوں نے کچھ وصیتیں فرمائیں اور اس وصیت میں یہ کہا گیا, حضرت عمر نے سب صحابہ کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ میں اگر اپنے بعد کسی کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں تو یہ 6 افراد ہیں. ان کا نام لیا, کہا ان 6 میں سے جس کو صحابہ کرام عاشورہ کی کمیٹی کے ساتھ اگر مشورے کے ساتھ اگر جس کو بھی منتخب کریں گے اس کو منتخب کر لیا جائے گا. ان میں سے ایک عثمان ہیں, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے جو بچ گئے تھے ان کا نام لیا اور کہا کہ ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لینا. میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا سکتا. اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں گا تو یعنی اس کا بوجھ میں اپنے اوپر رکھوں گا, تو میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا. صحابہ کرام بعد میں مشاورت سے جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں. ان 6 افراد کا نام لیا اور اس کے بعد اچانک ایک مرتبہ ایسا ہوا, زخمی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں, ایک شخص آیا, اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. حضرت عمر کی عیادت کرنے کے لیے آیا, جا رہا تھا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے زخمی حالت میں ہیں, بول نہیں سکتے, لیکن کوشش پوری کی ہے بولنے کی اور اس کی اصلاح کی ہے. کہ اللہ کے بندے اس شلوار کو, اس چادر کو ٹخنوں سے اوپر کر لے, اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو بہتر فرما دے. تو زخمی حالت میں بھی لوگوں کی اصلاح کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے, اصلاح کی. اس کے بعد یہ ان کی شہادت ہوئی. اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ کرام کے شان و مقام اور عظمت کو سمجھنے کی اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.